تہران کے قائم مقام میئر علی رضا زاکانی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آیت اللہ خامنہ ای کی آخری رسومات دارالحکومت کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ثابت ہوگی۔ ان تقریبات کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا۔ 37 برس تک ایران کے اہم ریاستی امور پر حتمی اختیار رکھنے والے 86 سالہ آیت اللہ علی خامنہ ای تہران کے وسط میں واقع اپنے رہائشی دفتر کمپاؤنڈ میں زائل حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حملے 28 فروری کو جنگ کے پہلے روز اس وقت ہوئے جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے شروع کیے۔ اطلاعات کے مطابق ان حملوں میں خامنہ ای کی بیٹی اور 2 پوتے پوتیوں سمیت خاندان کے متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ سید علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر ایران روانہ ہو گئے۔ جمعہ کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و ارشاد عطاء اللہ تارڑ، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈیئر نے 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل یا امریکہ نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایرانی جواب نہایت سخت ہوگا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈیئر نے اپنے بیان میں کہا کہ مخالفین شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کی نماز جنازہ کے لیے انتظامات کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی میت گرینڈ مسلح پہنچا دی گئی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ آیت اللہ سید خامنہ ای نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد ان کا جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ نماز جمعہ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں معروف مذہبی اسکالر علامہ ناصر مدنی خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو گئے، جس کے بعد نمازیوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق علامہ ناصر مدنی نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ پیچھے کی جانب گر گئے۔ پنجاب میں ٹریفک چلان کا نیا نظام نافذ کر دیا۔ اب ہر چلان ویڈیو اور تصویر کے ثبوت کے ساتھ ہوگا۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں ٹریفک چلان مکمل ثبوت کے ساتھ جاری ہوں گے۔ ہر چلان کے ساتھ موقع پر ویڈیو اور تصویر بطور شواہد محفوظ کی جائیں گی۔ شہریوں کو ٹریفک چلان کی ادائیگی کے لیے 8070 سے الرٹ SMS موصول ہوگا۔ پنجاب میں ریسٹورینٹس اور سروس سیکٹر پر سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ریسٹورینٹس، کیفے، شادی ہالز اور دیگر سروسز پر سیلز ٹیکس 5% سے بڑھا کر 8% کر دیا۔ نئی شرح کا فوری اطلاق شروع۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے ہوم انٹرنیشنل فکسچر کے لیے میڈیا رائٹس ٹینڈر کے اطلاع کے مطابق بنگلہ دیش 2027 میں 5 میچوں کی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے لیے پاکستان کی میزبانی کرنے والا ہے۔ میڈیا رپورٹ سے بتایا گیا کہ BSB نے 2026 اور 2027 کیلنڈر سالوں کے دوران اپنے ہوم میچوں کا احاطہ کرنے والے ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل میڈیا کے حقوق کے لیے بولیاں طلب کی ہیں۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ویوز اور شہرت حاصل کرنے کی دوڑ میں غیر ذمہ دارانہ اور متنازع مواد بنانا ایک تشویشناک رجحان بنتا جا رہا ہے۔ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز ویوز لینے کے چکر میں ہر حد پار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ طلاق جیسے معاملات کو بھی سوشل میڈیا کنٹینٹ بنا دیا گیا، جس پر حکومتی شخصیات بھی کھل کر رد عمل دے رہی ہیں۔